شہادت شہزادہ علی اکبر ابن الحسین۔ سادات کا مدینے میں گھر آباد تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کی تنہائی میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا یاد آتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ گلے لگانے اور دیکھنے کی چاہت میں مظلوم کربلا کئی پہر نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر دعا کیا کرتے۔ پھر ایک دن عالم خواب میں نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے پیارے حسین اداس نہ ہو، اللہ تمہیں میرا ہم شکل علی اکبر دینے والا ہے۔ جب بھی مجھے دیکھنے کے مشتاق ہونا تو علی اکبر کی زیارت کر لینا۔ علی اکبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بیٹے ہیں جن کی شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ملتی تھی، اور اسی وجہ سے شمس بنی ہاشم کہلائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دور دور سے آ کر امام حسین سے گزارش کرتے کہ ایک بار علی اکبر کی زیارت تو کرا دیں، کیونکہ ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ نظر آتی ہے۔ جب کبھی لوگ مدینے کی کسی گلی میں عباس قمر بنی ہاشم اور علی اکبر شمش بنی ہاشم کو اکٹھے چلتا دیکھتے تو کل کائنات چھوڑ کر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے اور یوں ادب کرتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ساتھ جا رہے ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علی اکبر کون ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں کو کتنے عزیز ہوں گے۔ عاشورہ کی رات خیمہ گاہ حسینی میں بی بی زینب حسین کو اور حسین علی اکبر کو یوں دیکھتے جیسے قاری قرآن کو دیکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا، بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ آج اذان علی اکبر دیں۔ آج ہم صبح کی اذان علی اکبر کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، علی اکبر کے قریب آئے۔ میرے بیٹے، تمہارا ضعیف باپ شرمندہ ہے کہ اس عالم غربت میں اپنے 3 دن کے پیاسے لختے جگر کو کوئی مشقت آمیز کام کہوں، لیکن میری پیاری بہنوں نے اپنے مظلوم بھائی سے پہلی بار التجا کی ہے کہ آج فجر کی اذان علی اکبر کی آواز میں سننا چاہتی ہیں۔ اکبر زینب نے پہلی بار خواہش کی ہے، اپنے بابا پر احسان کر دو۔ علی اکبر کربلا کی گرم ریتی پر تیمم کرنے لگے۔ حضرت علی اکبر کی آواز میں اذان سن کر خیمے میں سبھی لوگ زارو قطار رونے لگے۔ اگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، ہر مصلی نماز پر سجدہ گر ہوا اور عاشورہ کا دن آ گیا۔ مقتل میں باری باری جانثار جا کر اپنی جانوں سے اسلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے، حسینی شہید ہوتے رہے اور باپ بیٹے عباس کے ہمراہ لاشیں لاتے رہے، اور علی اکبر مظلوم باپ کی بے کسی دیکھتے رہے کہ لاکھ کوششوں اور تعارف دینے کے باوجود لشکر جفا میرے بابا کے خون کا پیاسا ہے۔ اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو حسین کے کام نہ آ سکے۔ چنانچہ علی اکبر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جہاد میں جانے کی اجازت لینے آ گئے۔ ایک نظر علی اکبر کو دیکھا۔ اکبر، تمہیں پتا ہے کہ تم ہم سب کو کتنے عزیز ہو۔ بچپن میں ایک بار تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، تمہاری ماں 3 دن تک تڑپتی رہی۔ اے نور نظر، تمہیں کیسے جانے دوں کہ تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو؟ میں کیسے اپنے نانا کی تصویر کو مقتل میں بھیج دوں؟ اکبر نے کہا، بابا، اس زندگی کو تو ویسے بھی ختم ہونا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہوں، کیوں نہ آپ سب کا پیارا علی اکبر، اس کو آپ سب قربان کر کے دین محمد کو بچا لیں۔ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اکبر، تمہارا ضعیف باپ ہوں، تم میرے جوان بیٹے ہو، میری زندگی کے سرمایہ ہو۔ اگر آج تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ ہوتا، تب تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹے کو مقتل کیسے بھیجتے ہیں۔ بس بڑی مشکل سے حسین رضی اللہ عنہ مانے، مگر فرمایا، علی اکبر، تمہاری اماں ام لیلہ کو کیا کہوں گا
جس زینب نے 18 سال تم کو پالا ہے ان کو کیا کہوں گا؟ بس علی اکبر بی بی ام لیلہ کے پاس آئے، اجازت طلب کی۔ بی بی نے فرمایا میرے اکبر تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، مجھے تو تم آج ہی ملے ہو، پالا تو تمہیں زینب نے ہے، ارمان تو تھا تمہارا چہرہ دیکھتی، مگر آج دین اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ تمہارے عوض مانگ لیا۔ بی بی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں، فرمایا جو کچھ بھی ہوتا حسین پر قربان کر دیتی۔ علی اکبر بولے پھر مجھے جہاد کی اجازت دے دیں تاکہ میں بابا کے کام آ سکوں۔ اکبر تم مجھے اون و محمد دونوں سے پیارے ہو کیونکہ میرے نانا کی شبیہ ہو، تمہیں 18 سال کا اس مقتل کے لیے پالا تھا۔ علی اکبر نے فرمایا پھوپھی اماں میں بابا کو اس عالم غربت میں اور نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں ورنہ علی اکبر کے خون کے بغیر دین ادھورا رہ جائے گا۔ آخر اجازت مل گئی۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ پہنایا اور سفید لباس پہنایا، نانا کی نالین پہنائی، کمر بند اور تلوار ساتھ کی۔ دونوں باپ بیٹا خیمے سے باہر آئے، ہر جان نثار نے بہت پیار کیا، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے سر چوما۔ فی امان اللہ کی صداؤں میں علی اکبر روانہ ہوئے، لیکن کچھ دور چلے تھے کہ مڑ کر دیکھا کہ 57 سال کا ضعیف باپ حسین دوڑا آ رہا ہے۔ علی اکبر مڑ کر دیکھتے جاتے، بس میدان میں جانے تک حضرت علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، اپنا اور امام حسین کا تعارف دیا، یہاں تک کہ لشکر جفا میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ یہ محمد پاک کی شبیہ ہے۔ بس حضرت علی اکبر نے جنگ شروع کر دی۔ آپ نے کمال بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی سپاہیوں کو قتل کر کے بابا کے پاس آئے اور ایک گھونٹ پانی کی التجا کی۔ اکبر حسین کی زبان تک آئے، فرمایا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اکبر نانا کوثر کے کنارے پر ہمارے مشتاق ہیں۔ اکبر ایک بار پھر جنگ کرنے لگے، کئی پہلوانوں کو مار گرایا۔ لشکر میں شور ہوا کہ اسے سامنے سے مارنا مشکل ہے۔ حسین بن نمیر نے پیچھے سے آ کر آپ کے پیٹھ پر نیزہ مارا، پھر اس انداز سے زور دیا کہ اکبر کو گھوڑے کی زین سے زمین پر زور سے دے مارا۔ وہاں حسین نے اکبر کی طرف چلنا شروع کیا۔ حسین اس انداز سے دوڑے کہ 7 بار اکبر کی جانب آتے ہوئے گر پڑے۔ ایک بزرگ کو مقتل چھوڑ کر جاتے دیکھا جو کہتا جا رہا تھا ہائے جوان ہائے جوان۔ امام علی مقام نے بوڑھے سے پوچھا میرا اکبر بھی میدان میں گیا تھا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ بوڑھا بولا میں نہیں مانتا کہ تیرا تھا۔ فرمایا نشانیاں ملاتے ہیں۔ بوڑھا بولا وہ بے حد حسین تھا۔ حسین بولے میرا اکبر بھی حسین تھا۔ بوڑھا بولا سرخ امامہ تھا۔ امام علی مقام کی دھاڑ نکلی، میں نے تو سفید پہنایا تھا، سرخ کس نے کیا؟ بوڑھا بولا زخمی تھا، زین سے گرا تھا۔ فرمایا لے چل، میرا علی اکبر ہے۔ یعقوب کو یوسف ملنا تو اور تھا، حسین کا اکبر کی لاش پر آنا اور تھا۔ آپ نے آواز دی اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، اے لختے جگر بابا کو آواز دو۔ اکبر نے کہا بابا۔ امام علی مقام گھٹنوں کے بل گرتے پڑتے علی اکبر کے لاش تک پہنچے۔ حضرت علی اکبر نے ہاتھ سے حسین کو سلام کیا اور دوسرے ہاتھ سے سینہ تھاما۔ اکبر میرے بیٹے کیا ہو گیا؟ بابا حسین بن نمیر نے نیزہ مارا ہے۔ حسین نے رو کر فرمایا لگتا ہے اس ظالم کی کوئی اولاد نہیں تھی جو تم پر اتنا ظلم کر کے گیا۔ حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، برچھی پسلیوں میں پھنس گئی تھی۔ اکبر نے درد سے کروٹ لی، کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا۔ حسین نے نجف کی جانب منہ کیا، فرمایا خیبر کا دروازہ نکالنا آسان تھا، اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل ہے۔ امام علی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، روتے بس ایک سوال پوچھا پروردگار دین بچا ہے کہ نہیں؟ اکبر میرا ساتھ نبھا، میں تیرا ضعیف باپ ہوں، تیرا وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، تجھے اپنے کندھوں پر لے چلوں،
مظلوم نے چلنا شروع کیا۔ اکبر مجھ سے بات کرتا چل، تیرے ضعیف بابا کو آس رہے، اپنی بہنوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ انہیں زندہ اکبر میں لاؤں گا۔ چند ہی قدم خیموں کی جانب گئے تھے کہ علی اکبر کا سر حسین کے کندھے سے سرکنا شروع ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلی بار اہل حرم کو آواز دی کہ جلدی آؤ، میرا اکبر نہیں بچتا، جلدی آؤ، آخری دیدار کر لو۔ بس مستورات نے اکبر کے لاشے کو گھیرا۔ حسین اکبر کا چہرہ چوم رہے تھے، لیکن حضرت علی اکبر کی جان قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ شہیدان کربلا پہ لاکھوں کروڑوں سلام، امام عالی مقام پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔